بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 شعبان المعظم اور شب برآت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مختصر اور اہم پیغام کے ساتھ۔ امت مسلمہ اور پوری دنیا اس وقت ایک ابتلا اور آزمائش سے گزر رہی ہے، اور ہر آنے والا لمحہ مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور پوری دنیا اس وقت اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان حالات میں یہ مبارک ایام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان المعظم سے آگے کا جو پیریڈ ہے وہ اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے دن ہی بابرکت ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، لیکن 15 شعبان کے بعد بندہ مومن رمضان المبارک کی برکتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک کی رحمتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بالکل ذہنی اور قلبی طور پر تیار ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اور رمضان المبارک کے بابرکت لمحوں کو گزارنے کے لیے وہ انتظار شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ایک مبارک رات 15 شعبان لیلۃ النصف من شعبان جسے کہا جاتا ہے وہ عطا فرمائی ہے، جسے ہم شب برآت کہتے ہیں۔ اور اس لیے شب برآت کہتے ہیں کیونکہ یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی رات ہے، یہ رجوع الی اللہ کی رات ہے، یہ گڑ گڑانے اور رونے کی رات ہے۔ آئیے اس مبارک رات کے حوالے سے 3 احادیث پاک اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک جسے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تعالی الی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مبارک رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس رات کے بابرکت لمحات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک وہ شخص جو مشرک ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس کی عبادت اور بندگی اختیار نہیں کرتا، اور دوسرا وہ بد نصیب کہ جس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد، بغض اور کینہ ہے، اس کی بخشش اور مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ تو یہ رات ہمارے لیے یہ پیغام لاتی ہے کہ آئیے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اور کینے سے، بغض سے، حسد سے، برے خیالات سے پاکیزہ ہو کر ہلکے پھلکے اور ایک روحانی مسرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمارے اوپر بھی رحمت اور کرم کی نظر فرمائے۔ دوسری حدیث پاک، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تعالی الی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اللہ رب العزت شب برآت اپنے بندوں پر خاص توجہ اور رحمت کی نظر فرماتا ہے، فیغفر للمؤمنین، تمام اہل ایمان کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے، وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، اور اللہ اپنی رحمت واسعہ کا اظہار یوں کرتا ہے کہ اس رات کافروں کو مزید مہلت دی جاتی ہے، اور تاکہ وہ ایمان لے آئیں، تاکہ انہیں مزید وقت مل جائے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا۔ وَيَتْرُكُ أَهْلَ الْحِقْدِ فِي حِقْدِهِمْ، مومنوں کی مغفرت ہوتی ہے، کافروں کو مہلت ملتی ہے، لیکن جن کے دل میں حقد ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر رحمت کی نظر نہیں کی جاتی۔ تو یہ کتنا واضح پیغام ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے دل کو صاف کر لے اور ہر طرح کے بغض اور حسد سے آزاد ہو کر
تمام لوگوں کے لیے محبت کا پیامی بن جائے تو پھر اس کے اوپر رحمتوں کی بارش کی جاتی ہے۔ کتاب الام جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں آج لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا ہے اور مختلف احادیث کی صحت اور عدم صحت پہ بات کرتے ہوئے اس رات کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہم سے بہت زیادہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اور قرون اولیٰ کے عظیم عالم دین اور عالم ربانی ہیں، آپ کتاب الام میں فرماتے ہیں بلغنی انہا لیلۃ الاجابہ و لیلۃ اجابت الدعاء، مجھ تک یہ روایات پہنچی ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور اللہ کے فضل اور کرم کی رات ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، آپ فرمایا کرتے کہ صحابہ کرام یہ رات آنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے اور اس رات کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث پاک جو بہت سی کتب احادیث میں موجود ہے اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو روایت فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برات یعنی شعبان کی نصف رات آ جائے تو اس رات کے اندر قیام لیل کرو، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرو اور اس کی بارگاہ میں حاضری دو، وصوموا نہارہا، اور اس کا جو دن ہے اس کا روزہ رکھو۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ اس دن کو روزے کا اگر اہتمام کیا جائے تو یہ بہت عمدہ اور مغفرت اور رحمت کا باعث ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوشخبریاں عطا فرمائیں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گری فرماتا ہے۔ باقی راتوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ کرم نوازی فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے، لیکن جب یہ رات آتی ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ یعنی پہلے آسمان پہ جلوہ گری اپنی شان کے لائق فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی جھولی کو رزق سے بھر دوں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت اور وبا اور ابتلا میں گرفتار مجھ سے مانگے تو میں اس کو ہر طرح کی وبا اور آزمائش سے معافی عطا فرماؤں۔ میرے دوستو، یہی وہ 3 چیزیں ہیں جن کی طرف دنیا اس وقت ترس رہی ہے، بلک رہی ہے، رو رہی ہے۔ دنیا کی سپر پاورز اپنے آپ کو کہنے والے بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور اس وقت مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، آہیں اور سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، اور یہی 3 چیزیں آج کی رات تقسیم کی جائیں گی۔ مانگنے والے بن جائیے، طلب صادق کر لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، اور ہے کوئی ابتلا، آزمائش اور بیماری سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے شفا عطا کروں۔ آئیں نا آج کی اس رات یہ تینوں چیزیں جھولیاں پھیلا کے، دامن پھیلا کے اپنے رب سے مانگیں، یا اللہ ہم تیرے بندے حالات کے مارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، بھٹکے ہوئے، کمزوریوں کا شکار، پھر سے تیرے دامن کرم کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما، ہمیں معافی بھی عطا فرما،
اور اس پوری دنیا کو اس ابتلا اور آزمائش سے نجات عطا فرما، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں، اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو، پورے عالم کو اس ابتلا اور آزمائش سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم رمضان المبارک میں اس امید سے داخل ہوں کہ رحمتیں تیری ہم پہ برس رہی ہوں اور ہم ہر طرح کی آزمائش سے دور ہو کر رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، مساجد کو آباد کر سکیں، پھر سے تیرے حرم آباد ہوں، پھر سے رونقیں جو ہیں وہ لگ جائیں۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ اور ہم سب پہ رحم فرما۔ یہ آج کی رات ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ بغض، حسد اور ناراضگی کو اپنے دل سے ختم کر کے خیر کے پیامی بن جائیے۔ اپنے رشتہ داروں کو فون کیجئے، ان سے بات کیجئے، ان کو راضی کیجئے، ان کی حالت پوچھئے۔ قیام لیل کریں، رات کو چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، مصلی پہ آئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ رب العزت سے معافی کا سوال کریں۔ اور تیسرا کام یہ ہے دعا کریں، دعا کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم پہ لطف و کرم فرمائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ 11 اپریل کو، یہ 2 دن کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، یہ روٹین کے مطابق بیرا شریف میں حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرا شریف، آپ کی صدارت و سیادت و قیادت میں شب کرم منعقد ہو رہی ہے۔ اور حالات کی وجہ سے شب کرم اس دفعہ وہ یہاں بیرا شریف میں حضرات تشریف نہیں لا سکیں گے اور حاضر نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ان کو آن لائن اپنے اپنے گھروں میں، دنیا کے جس حصے میں آپ موجود ہیں، آن لائن اہل الکرم فرینڈز اور ان اہل کرم کے ساتھ شریک ہو جائیے اور حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی صدارت میں اس محفل پاک میں روحانی طور پہ شریک رہیں، گفتگو سنیں، دعاؤں میں شرکت کریں اور ہمارے ساتھ ان خوبصورت لمحات کے اندر شریک ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ سے خیر اور فضل طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔